بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8 مارچ 2018 جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ صبح کے وقت ذیل کے اندر ایک تمنا پیدا ہوئی کہ میں بھی کسی انسان کے کام آ جاؤں۔ اس کے لیے میں آپ کے لیے 500 روپے کا کاروبار کرنے کا فارمولہ لے کے آیا ہوں، اور انشاءاللہ العزیز اگر آپ نے توجہ دی تو آپ ساری زندگی مجھے دعاؤں کے اندر یاد رکھو گے۔ یہ میں نے خود تیار کیا تھا، کئی سالوں سے تیار کر رہا، اور پھر میں فارمولے کو چھپا کے میں نے رکھا ہوا تھا جس طرح عام لوگ چھپا کے رکھتے ہیں۔ لیکن آج مجھے پتہ چلا، بلکہ اب مجھے پتہ چلا ہے نصف صدی کے بعد، کہ کام تو کرنا چاہیے، لیکن کارخانے، دکان، فارمولے اور نسخے کے اندر رزق نہیں ہے۔ رزق اللہ جل جلالہ و امن والوں کی طرف سے ملتا ہے۔ یہ فارمولہ میں نے بڑی محنت کے ساتھ، بڑی بھاگ دوڑ کے ساتھ اور بڑے عرصے کے بعد مجھے میسر آیا تھا۔ آپ کو تو فری کے اندر مل رہا ہے، فری کے اندر نہیں، بلکہ جب آپ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے محنت مشقت کرو گے، آپ کو اس سے فائدہ ہوگا، تو آپ اپنی دعاؤں کے اندر مجھے بھی یاد کرو گے، مجھے یاد رکھو گے۔ تو یہ اتنا مشکل کام کوئی نہیں ہے۔ وہ مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو لوگوں کے گھروں کے اندر کام کرتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ باعزت کام مل جائے، لوگوں کو اگر اس فارمولے کا، نسخے کا پتہ بھی چل جائے گا تو ہر آدمی اتنا چھوٹا سا کام کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا۔ کسی نے ترقی کرنی ہوتی ہے، وہ چھوٹے کام سے ترقی کرتا ہے۔ اور وہ میرے دوست جو آئمہ مساجد ہیں، دیہاتوں کے اندر، ایسے علاقوں کے اندر رہتے ہیں جن کو تنخواہ معقول نہیں ملتی، یہ میری جماعت ہے، ان سے یہ عرض کروں گا کہ 500 روپے کا خرچہ کر لو، اور 1 گھنٹہ آپ مارکیٹ کے اندر کام کرو، گھروں کے اندر، کارخانوں کے اندر، فیکٹریوں کے اندر، تو انشاءاللہ العزیز اللہ جل جلالہ و امن والو آپ کو برکت والا رزق عطا فرمائیں گے۔ اور یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے، روایات کے اندر آتا ہے۔ اور داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی سلطنت، حکومت اور گورنمنٹ کتنی زیادہ تھی، تو آپ اپنا لباس تبدیل کر کے، اپنی حیت اور حلیہ تبدیل کر کے، رات کے وقت بازاروں کے اندر لوگوں سے پوچھا کرتا تھا کہ داؤد کیسا بندہ ہے، کیسا حکمران ہے۔ یعنی وہ یہ پتہ کرنا چاہتے تھے کہ میری رعیت، میری عوام اور میری پبلک مجھ سے خوش ہے بھی یا نہیں۔ تو لوگ تو ماشاءاللہ سارے کے سارے خوش تھے، دعائیں دیتے تھے کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام بڑے نیک، بڑے پارسا اور بڑے ہمدرد انسان ہیں۔ تو ایک دفعہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ایک فرشتہ کو بھیجا، فرشتہ انسانی شکل کے اندر آیا۔ آپ نے جب اس سے پوچھا، یعنی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ داؤد کیسا بندہ ہے، تو فرشتہ نے کہا کہ بندہ تو بڑا نیک ہے، لیکن کاش کہ وہ اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے تو وہ کھانا کھاتا۔ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے کہا، پروردگار عالم، میں تو کام کرنے کے لیے تیار ہے، کوئی آسان سہل سا نسخہ مجھے بتلا دیں، کوئی کام بتلا دیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کے اندر لوہا آ جائے وہ منہ میں جاتا تھا۔ عین القطر، تانبے کے چشمے، جس طرح یہاں پانی ابلتا ہے نا، وہ تانبے کے چشمے ابلنا شروع ہو گئے،
اور اس وقت جو اہم ڈیم ہوتے تھے، بلڈنگیں ہوتی تھی، جو بڑے بڑے کام ہوتے تھے، وہ داؤد علیہ السلام، داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کے ان کارخانوں کا وہ پگھلا ہوا تانبا ہوتا تھا، اس کے اندر لوہا، اس طرح کی چیزیں. تو آپ حضرات ہاتھ سے جب وہ کمائی کریں، مشکل کوئی کام نہیں ہے. ہر جگہ پہ پاکستان میں ہر جگہ پہ کیمیکل کی دکان پہ، اور یہ کوئی نقصان دینے والی چیز نہیں ہے کہ کسی کو کوئی نقصان ہو جائے، بلکہ بڑی پیاری سی چیزیں ہیں. وہ کیا ہے؟ ٹرائی سوڈیم فاسفیٹ. ٹرائی سوڈیم فاسفیٹ یہ 1 اونس، اور لیکوڈ سوپ جو ہے وہ 4 اونس. اونس جو وہ آپ 3 تولے تصور کر لیں. ٹرائی سوڈیم فاسفیٹ 3 تولے، لیکوڈ سوپ 4 اونس ہے، یہ 12 تولے بن گیا. اور پانی صاف شدہ. بہتر یہ ہے کہ وہ پانی آپ گرم کر کے، ٹھنڈا کر کے پھر آپ استعمال کریں. تو یہ آپ کے پاس گٹھا آپ منگوا لیں، پہلے آپ ٹرائی کریں تھوڑا سے پیسے لگا کے. ٹرائی سوڈیم فاسفیٹ 1 اونس، اور لیکوڈ سوپ 4 اونس، اور پانی 1 گیلن. ان کو آپ بنا لیں، اور بنانے کے بعد آپ بوتلوں کے اندر اسے بند کر لیں. اور بند کرنے کے بعد میں نے کافی عرصہ پہلے یہ ایک چیز بنائی تھی، یہ لائف کلینر. یہ لائف کلینرز یہ میں کراتا تھا فرش دھونے کے لیے، بیسن کے لیے، الماری کے لیے، میز کے لیے، کرسی کے لیے، شیشے کے برتنوں کے لیے. اور مشکل کوئی کام نہیں ہے. آپ نے ایسا ایک کپڑا لیا، کپڑا لینے کے بعد آپ نے یہ چیز، یہ میلا کپڑا تو میلا ہے، آپ نے صاف والا لینا ہے. یہ آپ نے یہ لے لیا، یہ پانی اس کے ساتھ اچھی طرح لگ گیا. اور لگنے کے بعد آپ نے شیشے کی ان بوتلوں کو، لکڑی کی کسی چیز کو، یہ چیزیں اگر بعد میں پانی سے واش کریں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا، لیکن ہاتھ کو صاف کرنے کے لیے، میز کو صاف کرنے کے لیے، کرسی کو صاف کرنے کے لیے، فرش کو صاف کرنے کے لیے، بیسن کو صاف کرنے کے لیے، اس طرح کی چیزوں کو صاف کرنے کے لیے آپ کو مزید پانی کی ضرورت بھی کوئی نہیں. اس کے اندر جائے وہ کوئی چیز بھی نہیں ہوگی، صاف ستھرا پانی ہوگا. اور آپ اگر اس کو زور زور سے ہلاؤ گے تو ہلکی سی جاگ پیدا ہو جائے گی، اور وہ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ بیٹھ کے عام نارمل سا پانی بن جائے گا. اور پھر اس کو آپ، یہ نہیں ہے کہ کوئی کیمیکل ہے، تیزاب ہے، تیزاب نہیں ہے، کیمیکل کوئی نہیں ہے. کسی جگہ ایسی جگہ پہ کام ہو رہا ہے، تیل کا کام ہو رہا ہے، کھرات کا کام ہو رہا ہے. اسی طرح جہاں وہ چکنائی وغیرہ زیادہ ہوتی ہے، تو وہ چکنائی زیادہ جو ہے نا وہ دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ آپ ہاتھ وغیرہ اپنے صاف کر لو. اور صاف کرنے کے بعد جو ہے اگر اس چیز نے آپ کو نفع دیا تو نفع کے بعد میری حوصلہ افزائی کے لیے آپ سبسکرائب بھی کرو گے، اور دوسرے مسلمانوں کو، دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے آپ اسے شیئر بھی کرو گے. اگر آپ نے اس سے فائدہ اٹھایا، اس سے زنگار دور نہیں ہوگا، زنگ دور نہیں ہوگا، لیکن انشاءاللہ العزیز آپ نے اگر اس کو، میری حوصلہ افزائی کی، اس کو استعمال کیا، بنایا، تو انشاءاللہ العزیز ایک سے ایک بڑھ کر ایسے ایسے فارمولے تجارت کرنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے میں آپ کو اسی طرح اپلوڈ کرتا رہوں گا. اپنی دعاؤں میں حکیم الیاس ابدالی کو یاد کریں، یاد رکھیں. اللہ جل جلالہ و امن والو آپ کو حلال کا کشادہ رزق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.